ایسا تو نہیں ہو سکتا وحید صاحب کہ ایک فریق کو کہا جائے کہ تو تن کے رکھ، چک کے رکھ، مار، جو آپ کو اعجاز چودھری نے انٹرویو دیا، وہ literally he was crying but he tried to control himself. میں کہتا ہوں 2-3 دفعہ ہم نے اس کو روکا، ہم نے اپنے کیمراز کو. تو مجھے دیکھیں بتائیں کہ یار وحید صاحب کہ میں کہتا ہوں شکر کریں یہ لوگ ابھی صرف گالی دے رہے ہیں انفرادی لوگوں کو. ڈرے اس دن سے جب لوگ اس ملک، اس مٹی کو اور اپنی اس ماں کو لوگ گالی دینا شروع کرتے ہیں، اس سے متنفر ہو جائیں. سوشل کانٹیکٹ، جان لاک نے کیا کہا تھا؟ جان لاک نے جب سوشل کانٹیکٹ کی تھیوری دی، اس نے کہا اگر ریاست اس سوشل کانٹریکٹ کو، اس معاہدے کو یک طرفہ طور پہ وائلیٹ کر دے، تم پر بغاوت فرض ہو جاتی ہے، تم ریبیل کرو ریاست کے خلاف. یہ وہ لوگ تھے، تھامس ہابس، روسو، جان لاک، جنہوں نے دنیا کو دنیا بننا سکھایا. تینوں بڑے وہ تھے، اسکالرز تھے. آج یہ ہم جو کچھ اس ملک میں اور دنیا میں کر رہے ہیں انہی لوگوں کے نظریات، ایسا ہی. تو اس طرف مت لے کے جائیں، وہ بھی جسٹیفائی ہو جائے گا. خان باہر نکل آئے گا. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. دیکھیں اصل میں جو ریاست ہے نا، اس کے دل میں وہ آپ نے منڈی بہاؤدین اور یہ جو گجرات کے علاقے ہیں نا، یہاں پہ نا لوگوں کے ویر ہیں، خاندانی ویر ہیں آپس میں. ایک خاندان نے دوسرے کے 100 مار دیے، اس نے اس کے 150 مار دیے، اور یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے پچھلے 40 50 60 سال سے. وہ ویر زمینوں کے بھی ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی بھی ہو سکتے ہیں. اب جس نے 100 والے نے دوسرے کے 150 مارے ہیں نا، وہ اس بات پہ تو بڑا خوش ہے کہ میں نے اس کے 150 مار دیے. تو بدبخت انسان، تیرے بھی تو 100 مر گئے، وہ تیرے 100 تو واپس نہیں آئیں گے، اور وہ ویر چلے جا رہے ہیں. ابھی اس ملک میں نا یہ سیاست ویر بن چکی ہے. سیاست تو میں نہیں، میں تو اقتدار کہتا ہوں. آپ اس کو سیاست کہتے ہیں. اقتدار ٹھیک ہے، بالکل صحیح. It is power. It is all power, you know. رتھلیس پاور ہو چکی ہے، وہ رتھلیس ہو چکی ہے. پاور جو ہے وہ رتھلیس ہو چکی ہے، اور وہ آئی تھنک رتھلیس ہی رہی ہے ہسٹری کے اندر. بٹ یہ ہے کہ یورپ نے اس سے سیکھ لیا. سیکھا، بالکل سیکھا انہوں نے. وہ کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا جی جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو چکی، ختم ہوئی، تو ہم نے ایک وہ جو وارسا پیکٹ کیا، اس میں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جس ملک کے پاس یورپ میں زمین کسی کی دوسری آ گئی ہے، وہ اسی کے پاس رہے گی. اب ہم نے زمینوں پہ جھگڑے ختم نہیں کر. کتنے بڑے دل کی بات تھی کہ زمین ہی چھوڑ دی. اس نے کہا جی آپ کا اور انڈیا کا مسئلہ تو ابھی، چونکہ وہ کشمیر کا ایک ڈفرینٹ ایشو ہے، وہاں لوگ ہیں، اتنی بڑی آبادی ہے، لیکن ہم نے یورپ کے اندر ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم نے زمینوں کے اوپر جھگڑے نہیں کرنے ہیں. تو یہ سارا پاور کا سارا گیم ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کیوں یعنی رلائے تو نہیں کر رہے، وہ تو خیر پی ٹی آئی والے ایک مکس قسم کا سگنل دیتے ہیں، بٹ اسٹل ایک بڑی ڈیبیٹ آپ کو پتہ ہے پچھلے 3 ہفتوں سے چل رہی ہے. لیکن جی اس میں نا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو جو خیر چونکہ پروپیگنڈا ہے نا، ادھر کا پروپیگنڈا ادھر ہوگا، ان کا ان کے خلاف، ان کا ان کے خلاف ہوگا. اب ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا زیادہ ہو رہا ہے جی، وہ کوئی امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں. اصل میں چیز یہ ہے کہ عمران خان جب بائیڈن کے دور میں چونکہ ان کی حکومت ختم ہوئی، عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ان کی حکومت ختم کرنے میں کردار ادا کیا، جس کو انہوں نے رجیم چینج کا نام دیا. اچھا، اس کے بہت سارے سرکمسٹینشل ایویڈنس، امپیریکل ایویڈنس نہیں، سرکمسٹینشل ایویڈنس، جس کو ہم صحافت میں کہتے ہیں واقعاتی شواہد، وہ اس کے نظر آتے ہیں. مثلاً ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دوں. ابھی یہ نکولس مادورو پریزیڈنٹ بنا، یہ کوئی 3-4 مہینے پہلے، وینزویلا کا. تو اینٹنی بلنکن جو وزیر خارجہ ہے بائیڈن کا، اس نے ڈائریکٹ ٹویٹ کی کہ تم دھاندلی سے بنے ہو صدر، ہم تمہارا الیکشن نہیں مانتے. پھر اس کا جو پریزیڈینشل جیٹ، اس کو کہیں وہ جہاز جا رہا تھا، انہوں نے اس کو امریکن ایئر سپیس میں اس کو ڈاؤن کیا، اس کو وہاں پہ لینڈ کروایا، اور کہا بھی تم نے تو کرپشن کا جہاز لیا ہوا ہے. جو کچھ یہاں 8 فروری میں ہوا ہے، تم سے سوال ہوتا ہے 9 مہینے سے، ہر ہفتے تمہارے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ ہوتی ہے، پاکستانی صحافی وہاں پہ بیٹھ کے تم سے سوال کرتے ہیں، تم کہتے ہیں جی وہ ان کے عدالتیں دیکھ رہی ہیں، ان کا انٹرنل میٹر ہے. وہاں تم ایک صدر کا جہاز کو ڈاؤن کر لیتے ہو، ادھر کی تمہیں کرپشن نظر نہیں آتی ہے. تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی اگزامپل دی.
بے شمار examples ہیں. Do we support this interference کہ یعنی شہباز شریف کا جہاز بھی وہ اتار لے وہاں پہ یا یو این میں جائے تو روک لے وہاں پہ؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف وہ اتنے ایکٹیو ہیں, میں کہہ رہا ہوں ایک طرف وہ کہیں ان کو برائی نظر آ رہی ہے تو اس پہ وہ اتنے پرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہاں جو 8 فروری پہ ہوا ہے تو وہاں پہ تم اس کو تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہو کہ یہ غلط ہوا ہے, اور تم پوری دنیا کو لیکچر دیتے ہو بیٹھ کے ڈیموکریسی پہ. لیکن ان کی کانگریس نے تو کافی لمبا چوڑا ان کے جو پریزیڈنٹ جی وہ 60 کے قریب لوگوں نے خط لکھا, پھر ایک ہیئرنگ بھی ہوئی ان کی کمیٹی میں. اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا نا. وہاں پہ دیکھیں نا, پریزیڈنٹ, وائٹ ہاؤس, کانگریس 2 مختلف چیزیں ہیں. ان کا آپس میں پالیسی تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہے, پریزیڈنٹ کی ہے. کانگریس کچھ بھی لکھتی تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کین ہی انٹروین. دیکھیں اب وہ جو چونکہ عمران خان یہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے نکالا, عمران خان یہ نہیں کہہ رہے یا ان کی پارٹی کے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹرمپ آ کے انٹرفیئرنس کرے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی طرف سے پہل ہوئی تھی آپ اس کو روکیں, آپ ریٹریٹ کریں. یہ آپ کی پالیسی ہے جو تاحال جاری ہے, آپ اس پالیسی کو پیچھے کر رہے ہیں. تو اس سے ہم جانے اس سے کیا اس سے یہ ہے کہ پھر وہ تو دیکھیں ان کے پاس جو ٹولز ہیں نا وہ آئی ایم ایف ہے, ان کے پاس ٹولز جو ہیں وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں. یہ ٹولز ہیں نا جن کو امریکنز استعمال کرتے ہیں پاکستان کے. ایگزیکٹلی. یا پھر جو ہمارا ان کے ساتھ جو بھی ملٹری ٹو ملٹری وہ ہے انگیجمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا جی, امریکنز کے ساتھ وہ اس کو وہ کر لیں گے. یہی ٹولز استعمال کر سکتے ہیں اور تو کوئی ٹول نہیں استعمال کر سکتے. دیکھیں یہ ٹولز تو وہ ہے نا کہ جو کوہرسو میجرز میں آتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی تو یہی خط ان کو لکھا تھا ان کو آئی ایم ایف کو کہ جی آپ ان کو جو ہے نا وہ قرضہ شرزہ مت دیں. دیکھیں وہ تو چونکہ اس وقت تو وہ ایک this is something really it is going to affect the country, it's not going to affect the one government. جی دیکھیں اس وقت تو وہ ایک وار لائک سچویشن میں, وہ ایک وار لائک سچویشن میں جس بندے کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے آپ اس سے سینٹی کی توقع نہیں کرتے ہیں. سینٹی کی توقع اس سے کی جاتی ہے. لیکن اس سے تو پی ٹی آئی پہ کرٹیسزم بھی تو پھر بہت زیادہ ہے. ہاں ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی ملک کے خلاف آپ نے کام کیا. تو اب اس میں یہ دیکھیں نا کہ جس وقت فیٹف پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال چکا ہوا تھا اور پھر پاکستان کو گرے سے بلیک لسٹ میں ڈالا جا رہا تھا اور پیرس میں اس کے اوپر ڈائیلاگ چل رہے تھے اور فیٹف نے پاکستان سے کہا تھا عمران خان کے دور میں کہ آپ یہ لیجسلیشن کریں ٹیررزم پہ, اینٹی منی لانڈرنگ, وہ سارے کی بھی تھی گورنمنٹ. تو اس جو 32 پوائنٹ تھے اس پہ جی اس لیجسلیشن کے اوپر کس نے مخالفت کی تھی؟ اس دور کی پی ڈی ایم نے. یہ تو آن ریکارڈ رپورٹڈ پارلیمنٹ کی کاروائیاں ہیں نا, سیشنز میں رپورٹڈ سب اس کے کہ انہوں نے اس لیجسلیشن کو رکوایا تاکہ ہمیں کوئی بینیفٹ لے. سو یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی پالیٹکس میں کچھ جب دیکھیں نا آپ اگر صاف تالاب میں بھی اترے نا نیچے پانی صاف ہو تو جب آپ باہر نکلیں گے نا تو آپ ایک کپڑوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ گھاس پھوس لگا ہوا ہوگا. یہ اتنی کلین ڈیموکریسی تو نہیں ہے کہ آپ آئیڈیلزم کی توقع کریں, وہ بھی ایک ایسے فریق سے جو فریق اپنے سروائیول فار دی فٹسٹ کی جنگ لڑ رہا ہے. جو سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اٹھ گیا تو اٹھ گیا جب دستے قاتل اٹھ گیا.